عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پھر اسٹینڈرڈ 7 کے بچوں کو آپ کا چیپٹر 2 کا دوسرا پارٹ، دوسرا حصہ لے کر کے حاضر ہوئے۔ پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بہت سارے میں سے ایک واقعہ بھی پڑھیں اور بہت سارے عادتوں کے بارے میں پڑھیں۔ اب آئیے کچھ اور واقعہ سبق 2 میں پڑھیں گے، حصے 2 میں پڑھیں گے۔ وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی بڑھیا رہتی تھی۔ جب بھی اس کے گھر کے قریب گزرتے وہ آپ پر کوڑا ڈال دیتی۔ یہ تقریباً روز کا معمول تھا، لیکن آپ اس کو کچھ نہ کہتے۔ یعنی حضور کی عادت ایسی تھی کہ ہر دن اس ضعیفہ کے گھر کے قریب سے گزرتی اور آپ کے بدن پہ کوڑا ڈالتی، لیکن آپ اف تک نہ کہتے۔ ایک مرتبہ کچھ دن تک کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں ڈالا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ان بڑی بی کو کیا ہوا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت کے لیے اس کے گھر گئے۔ عیادت کے معنی ہوتا ہے یعنی کوئی بیمار ہو تو اس کے باز پوچھ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے سیوا کے لیے جاتے ہیں، تو عیادت کے لیے گھر گئے۔ وہ بڑھیا شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی، لوگوں نے تو مجھے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ بہت برے انسان ہیں، بھائی کو بھائی سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں۔ تب آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، وہ فوراً ایمان لے آئی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق مجسم، انتہائی دیانتدار اور امین تھے۔ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، جب مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو اس رات مشرکین نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت حضرت علی کو سپرد کی۔ امانت کہتے ہیں جو آدمی جو چیزیں دے اس کو وہی چیزیں ریٹرن کرنا، اس کو امانت کہتے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے وہ ان سے فرمایا کہ یہ امانتیں جن جن لوگوں کی ہے ان کے سپرد کر کے تم بھی مدینہ آ جانا۔ اپنی جگہ حضرت علی کو سلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت ابوبکر کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ دشمنوں کو پتہ نہ چلا کہ آپ کس وقت نکل گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کو پایا تو کافی افسوس، یعنی زیادہ افسوس کرنا، کافی افسوس ملتے رہ گئے، لیکن اب کر بھی کیا سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ افسوس ہوئے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی دیانت کا ایک اور واقعہ، ایک چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جس جگہ وہ بکریاں چرایا کرتا تھا وہاں مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہ یہ جاننے کے لیے وہاں پہنچا کہ مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں، ان کا سردار کون ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے۔ صحابہ نے بتایا کہ اس خیمے کے اندر ہے۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اتنے بڑے سردار کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنے ہوئے ہوں، اس معمولی سی خیمے میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ جب صحابہ نے اسے مسکرا کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خیمے میں تشریف فرما ہے تو وہ اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کو دیکھ کر کے کہ اتنے بڑے لشکر کے جو سردار ہو اور ان کے رہن سہن اس قدر ایک معمولی اور ایک معمولی ہی سی ہو، تو ان کا کردار، ان کا رہن سہن کیسا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر کے، ان کے رہن سہن کو دیکھ کر کے، ان کی باتوں کو سن کر کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے اور کلمہ کو پڑھ لیا۔ تو بچوں، یہ سبق سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی آپ نے ایک سادھارن زندگی گزاری اور زیادہ زندگی کو دنیا کی طرف مائل نہ کیا، بلکہ لوگوں کو یہ کر کے بتایا کہ سب سے بہترین زندگی اپنی اوسط اور درمیانی میں ہے۔
کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اس میں سخت ہے، اس کو میں نے الگ سے ترتیب دی ہے، اس کو غور سے سنیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ معمول کے معنی عادت، کوڑا گندگی، فوراً جلدی، سپرد کے معنی دینا، خیمہ معنی کٹیا، یعنی غریب لوگ جو کٹیا میں رہتے ہیں اس کو خیمہ کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بڑھیا جو ظلم کرتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہ دیا، تو اس کے عوض میں انہوں نے ایمان لے آئے، اور آپ امانت دار بھی اس قدر تھے کہ جان کی بازی، جان کے خطرے میں ہونے کے باوجود بھی امانتیں لوگوں کو عطا کی، اور آپ نے زندگی ایسے گزاری کہ آپ کی زندگی کے بارے میں جب چرواہا نے دیکھا تو وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا، پھر ملیں گے حصہ 3 میں انشاءاللہ۔